دنیا میں دو لوگ اس طرح کے رہتے ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بریم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں ان کی باتیں عرش بریم پہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ساری کائنات اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے، ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، لیکن میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے اپنے ان پیاروں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو اپنے ان پیاروں کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے، ان پیاروں کی خوبیاں بیان فرما رہا ہوتا ہے۔ آگے فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے اللہ کے پیاروں کی باتیں سنتے ہی حمد و ثنا بیان کرنے لگتے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بریم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ اللہ کے پیاروں کو درس اخلاق دے رہے تھے، امن کا پیغام دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو صرف سوچتے ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے؟ حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، یہاں سے دعا نکلتی بعد میں ہے، ایک سیکنڈ کے اندر قبول ہو جاتی ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا ایک سیکنڈ کے اندر اندر سنی جاتی ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر قبول کی جاتی ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت امام زین العابدین نے فوراً جواب دیا، وہ لوگ جو والدین کے حکم کو ایک سیکنڈ کے اندر اندر اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں اور بجا لاتے ہیں، وہ لوگ جو والدین کی ہر ایک خواہش ایک سیکنڈ کے اندر اندر پوری کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو سارے کام دھندے چھوڑ کے، بزنس چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے اللہ کے حضور ایک سیکنڈ کے اندر اندر حاضر ہوتے نظر آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے نظر آتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا جب کسی بات پر بوڑھی ماں ناراض ہو جاتی ہے، خفا ہو جاتی ہے، تو یہ بوڑھی ماں کے قدموں پہ بیٹھ کے قدم چومتے ہوئے ایک سیکنڈ کے اندر اندر اپنی ناراض ماں کو راضی کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، اپنی ناراض ماں کو منانے کا ہنر رکھتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر اندر۔ ماں روٹھی ہے، اس طرح کا سلیقہ اپنایا، اس طرح کی معاشرت کی، اس طرح کی معافی طلب کی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ماں روٹھی بھی ہے اور راضی بھی ہو گئی، ماں ناراض بھی ہوئی اور راضی بھی ہو گئی۔ فرمایا جب بوڑھی ماں بیمار ہو جاتی ہے تو یہ لوگ یوں محسوس کرتے ہیں بوڑھی ماں بیمار نہیں ہوئی، بوڑھا باپ بیمار نہیں ہوا، ہم خود بیمار ہوئے پڑے۔ والدین کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں، والدین کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ ماں وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم ہستی ہے جس کے منہ سے نکلی دعا بیٹے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بوڑھی ماں کی دعا بیٹے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ آپ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں، آپ کی نگاہیں، آپ کی نظریں آسمانوں پر جمی ہوئی ہوتی ہیں، آسمانوں پر ٹکی نظر آتی ہیں، آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ یہ سن کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، جاڑا پڑ رہا تھا، سخت سردی تھی، رات کا وقت تھا، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں اٹھا، باہر گیا، ندی سے پانی نکالا، پانی لے کر جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو میری ماں سو گئی تھی۔ کہتے ہیں ساری رات پانی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے ماں کے سرانے کھڑا رہا، پوری رات پانی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نا ماں کے سرانے کھڑا رہا۔ جیسے ہی میری ماں اٹھے گی، جیسے ہی آنکھ کھولے گی، فوراً ہی ماں کو پانی دوں گا۔ لیکن جب فجر کا وقت آیا، پوری رات پانی اٹھا کے کھڑے رہے ماں کے سرانے، جب صبح کی اذان کا وقت ہوا تو ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا
بیٹا پانی اٹھا کے کھڑا ہے. بایزید بیٹے تو سویا نہیں ہے, بیٹے تو سویا نہیں ہے. کہا ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ماں پیاسی پڑی رہے اور بیٹا سکون کے خراٹے لیتا رہے, بیٹا سکون کی نیند سوتا رہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ سنتے ہی میری ماں نے مجھے ایک دعا دی. وہ دعا کون سی تھی؟ رو کر کہنے لگی, او میرے کریم رب, میرا بایزید تیرے پیاروں میں سے ہے, میرا بایزید تیرے پیاروں میں سے ہے, تیرے فرما برداروں میں سے ہے, تو اسے قبول فرما لے, تو اسے اپنا محبوب بنا لے, تو اسے ولی بنا لے, اسے قبول فرما لینا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں 50 سال کی مسلسل عبادت مجھے اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی تھی جس مقام تک ماں کی ایک دعا نے پہنچا دیا. ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے منہ سے نکلی دعا انسان کا مقدر سنوار دیتی ہے. سمندر کے کنارے ایک درخت تھا جس پر چڑیا کا گھونسلہ تھا. ایک دن تیز ہوا چلی اور چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا. چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے اپنے پر گیلے ہو گئے. جب سمندر سے بچے کو نکالنے لگی نا تو چڑیا کے اپنے پر گیلے ہو گئے. وہ لڑکھڑانے لگی. اس نے سمندر سے کہا, چڑیا نے سمندر سے کہا, اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھینک دو, یہی تیرے حق میں بہتر ہے. سمندر اپنی لہر کو حکم دو کہ میرا بچہ باہر پھینک دے, مگر سمندر نہ مانا. جب سمندر نہ مانا تو چڑیا بولی, دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں. چڑیا سمندر کو دھمکی دینے لگی, میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی, تجھے ریگستان بنا دوں, تجھے کھنڈرات بنا دوں. سمندر اپنے غرور میں گر جا, غرور میں تھا کہ اے چڑیا, میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر دوں, چاہوں تو ساری دنیا ساری کائنات غرق کر دوں, تو چھوٹی سی چڑیا میرا بگاڑ ہی کیا سکتی ہے. چڑیا نے اتنا سنا تو بولی, چل پھر خشک ہونے کے لیے تیار ہو جائے. اب چڑیا نے دریا میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھرا, اڑ کے درخت پہ بیٹھ گئی. پھر آئی, گھونٹ بھرا, پھر درخت پہ جا بیٹھی. یہی عمل اس نے 7-8 مرتبہ دہرایا ہوگا. سمندر کو ریگستان بنانے کے لیے چڑیا ایک گھونٹ پانی کا پیتی ہے, درخت پر جا بیٹھتی ہے, پھر آتی ہے, پیتی ہے, درخت پر جا بیٹھتی ہے. قصہ مختصر جوانوں, چڑیا نے 20-22 مرتبہ یہی عمل دہرایا تو سمندر نے ایک زور کی لہر ماری, چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا. چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا. درخت جو کافی دیر سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا, کافی دیر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا, یہ سب دیکھ رہا تھا, سمندر سے بولا, اے طاقت کے بادشاہ, تو جو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے, اس کمزور سی چڑیا سے ڈر کیوں گیا ہے؟ کمزور سی چڑیا نے تجھے دھمکی دی ہے کہ میں تجھے ریگستان بنا ڈالوں گی, تو اس کی بات پہ ڈر گیا, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سمندر بولا, نہیں, میں چڑیا سے کہاں ڈرا ہوں, او درخت, میں چڑیا سے کہاں ڈرا ہوں, میں تو ایک ماں سے ڈرا ہوں, میں تو ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں, میں تو ماں کی ممتا سے ڈرا ہوں, میں تو ماں کی بد دعا سے ڈرا ہوں. میں کہاں, چڑیا کہاں, یہ کہاں مجھے ریگستان بنا سکتی ہے؟ یہ مجھے ریگستان نہیں بنا سکتی, ایک ماں کی بد دعا مجھے ریگستان بنا سکتی, ایک ماں کی بد دعا مجھے برباد کر سکتی ہے. خدارا بربادی سے بچنا, ماں کی بد دعا سے بچنا. جو لوگ ماں سے دعاؤں پہ دعائیں لیتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بس صرف سوچتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایک خواہش پوری کر دیتا ہے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا, دوسرے وہ لوگ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کندھے پہ بونیاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے حلال روزی کماتے ہیں, اللہ اکبر, دن کا روزہ رکھتے ہیں, رات کو قیام کرتے ہیں, دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں, کڑکتی دھوپ میں کماتے ہیں, اللہ اکبر, حلال کی روزی بچوں کو کھلاتے ہیں, بیوی کو کھلاتے ہیں. پورے دن کا تھکا ہارا مسافر, پورے دن کا, سارے دن کا تھکا ہارا روزے دار شام کو جب گھر آتا ہے, روزہ افطار کرتا ہے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہے, سو جاتا ہے. جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے, جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے نا, تو اس تھکے ہارے انسان کی ایک دم آنکھ کھلتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو یہ سوچتا ہے کیوں نہ تہجد پڑھ لوں, کیوں نہ اللہ کے حضور جھک لوں, اللہ کے حضور جھک نہ لوں, تہجد نہ پڑھ لوں. میں نے سنا ہے
تہجد کی عبادت میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ اٹھتا ہے، طہارت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، یہ تہجد پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جب تہجد سے فارغ ہوتا ہے دعا کے فوراً بعد شکر کرتا ہے، مالک تو نے ایک بار پھر سے مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دی۔ جب یہ شکر کا لفظ اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے نا، تو اس وقت میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں میرے بندے کی طرف دیکھو تو صحیح، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، ایک میرا بندہ ہے جو جاگ رہا ہے۔ کس کے لیے جاگ رہا ہے؟ صرف میرے لیے جاگ رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، آج سے یہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا۔ آج سے یہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا یہاں سے نکلے گی، بعد میں قبول پہلے فرما لوں گا۔ یہ دو طرح کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کی باتیں عرش بریں پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔